ایک گاؤں میں ایک سیٹھ مدن لال رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے، لیکن سیٹھ مدن لال کے پاس بہت پیسہ تھا۔ سیٹھ مدن لال بہت رحم دل تھا، وہ لوگوں پر ترس کھاتا، یہاں تک اتنا وہ رحم دل تھا کہ علاقے کی پولیس یعنی گاؤں والے سب اس سے خوش تھے۔ سیٹھ مدن لال کے گاؤں میں ایک بہت ہی غریب مزدور رہتا تھا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا اور جو بھی کماتا وہ شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جاتا۔ گمن اتنا ہی کما سکتا تھا کہ جتنا وہ 2 وقت کے لیے روٹی کھا سکے۔ اس کے اتنی کمائی سے مشکل سے ہی گھر کا گزارا چل پاتا تھا۔ اس کی بیوی کملا جو بھی وہ لا دیتا وہ کھانا بناتی اور ہنس کھیل کر زندگی گزارتے۔ اس کی بیوی بھی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی۔ ان دونوں کی ایک بیٹی تھی۔ گمن اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اپنے ماں باپ دونوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایک دن گڑیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھا تو دوڑتا ہوا گڑیا کے پاس آیا۔ پاس آ کر وہ گڑیا سے پوچھنے لگا کہ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے گڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو یہ چاچا کے پوچھنے پر گڑیا نے انہیں بتایا کہ وہ سکول میں پڑھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اسے سکول بھیج سکے۔ تو وہ وہاں سے نکل کر وہاں اس کھیت میں جا پہنچتا ہے جہاں گڑیا کا بابا گمن لال کام کر رہا تھا۔ گمن لال نے جب اس آدمی کو اپنے کھیت میں آتے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیسے آئے ہو بھائی؟ اس آدمی نے گمن لال کو بتایا کہ تمہاری بیٹی سکول میں پڑھنا چاہتی ہے، تمہارے پاس اگر اتنا خرچہ نہیں تو تم کیوں نہیں جا کر کسی سے مدد لیتے؟ گمن وہاں سے چل کر سیٹھ مدن لال کی حویلی میں پہنچ گیا۔ اس کو حویلی میں آتے دیکھ کر سیٹھ مدن لال نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی کیسے آئے ہو اور کیا کام ہے تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ پہلے تو تمہیں کبھی اپنی محل میں نہیں دیکھا۔ خیر، گمن نے وہاں اپنی ساری دکھ بھری داستان سنا دی۔ اس نے بتایا کہ سیٹھ صاحب میں غریب آدمی ہوں، میں اتنی زیادہ کمائی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیٹی کو سکول بھیج سکوں، تو برائے مہربانی کچھ میری مدد کیجیے، مجھے کچھ پیسے ادھار دیجیے، مجھ پر کچھ عنایت کیجیے۔ سیٹھ مدن لال یہ سارا ماجرا سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک پیسوں سے بھرا ہوا بیگ گمن کو دے دیا۔ گمن وہ پیسوں کا بیگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا کہ اب تو اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اس نے اپنے سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ تو گمن وہاں سے چل کر اپنے گھر کو پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ ارے یہ بیگ کیسا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو اس کہنے پر اس نے اسے بتایا کہ یہ میں مدد لینے گیا تھا سیٹھ صاحب کے پاس اور انہوں نے ہمیں ہماری گڑیا کو پڑھانے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ یہ سن کر گڑیا بہت خوش